خاص طور پر جمہوریت کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں میں زیادہ تر ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ریپیٹیشن ہوگی. لیکن لیٹ می فار ون اسٹارٹ ود اے پازیٹیو نوٹ کہ اپوزیشن کا مطلب میرا خیال ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے تو وہ بھی نشاندہی کرنی چاہیے جو کہ کوئی اچھی چیز ہے. کیونکہ آج صبح کی نیوز ہے پاکستان اور یو ایس کا ٹریڈ ٹیرف کے حوالے سے ایک تقریباً ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور پاکستان کو 19% جو کہ میرا خیال ہے ون آف دا لوسٹ ہے، اور پاکستان چاہتا تھا 15%. 19% ہی پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے. سو اگر حالات پولیٹیکل حالات اور گورننس حالات صحیح رہے تو یہ پروموٹ کرے گا پاکستان کی ایکسپورٹس کو. لیکن گیم چینجر ویم چینجر کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوگی، لیکن اٹس اے پازیٹیو نیوز. تو میرا خیال ہے یہ بھی شیئر کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو میڈیا والے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بھی تو بات کیا کریں نا کہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے. کل جو سزائیں اناؤنس کی گئی ہیں وہ افسوسناک ہیں، اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا ہے. اور میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین ہے اس کے تحت کوئی بھی توڑ پھوڑ ہو کوئی بھی چیز ہو اس کی سزا بھی بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے اور اس کا پروسیس بھی بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ایکسکیوز کیا جائے اور دوسری سائڈ کو کبھی بھی وہ جوڈیشل انصاف نہ ملے دفاع کرنے کا جو اس کا کسی کا بھی حق ہے. سو 10 سال کی جو سزائیں ہیں اور خاص طور پر خواتین کے لیے جس طرح سرتاج گل ہیں، جیسے شوزیب کنور ہیں، اس سے پہلے یاسمین راشد کو سزا ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، یہ بالکل ہی میرا خیال ہے اتنا خراب ہے. اور ہمیں سب کو پتہ ہے کیونکہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جیسے یہ سسٹم گرے گا وہ سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ نواز شریف پر پتہ نہیں کتنے کیسز بنے تھے، ہر قسم کا کیس بنا تھا، لیکن جب سسٹم بدلا تو سہولت اتنے تھے کہ ایئرپورٹ پر وہ جب پہنچے لندن سے تو کورٹ والے خود وہاں پہنچ گئے مدعے لگوانے کے لیے. تو انصاف کے تقاضے یہاں تو اس کے میرے نزدیک کو جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو صحیح وہ ہے انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، وہ غداری کا ہو یا ہائی جیکنگ کا الزام ہو یا مرڈر کا الزام ہو تو ہم نے پرائم منسٹرز پولیٹیشین سب پر لگتے ہوئے دیکھے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایز اے سوسائٹی اس کا پراپر جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح سے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم بنگال کی بات کرتے ہیں، ایسٹ پاکستان کی بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ دو ٹکڑے اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کا مینڈیٹ ہی مانا تھا. یہی باٹم لائن یہی کہتے ہیں. اور بہت سے ہم نے ضرور کیے تھے لیکن فائنلی اگر ہم ان کا مینڈیٹ 1970 الیکشن جو ہوا تھا جو وہ جیتے تھے جس کے تحت ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مینڈیٹ اگر مان لیا جاتا تو پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا. اور ہم نے نہیں مانا تو اس کی وجہ سے بنگالی ان کی طرف سے ریاکشن ہوا. پہلے سول وار شروع ہوئی، پھر ملٹری آپریشن ہوا، پھر 6-7 مہینے سول وار ہوئی. یعنی کہ دونوں سائڈ کی طرف سے مار کاٹ اس لیول کی جس کو آپ سول وار کہتے ہیں. اور آج پاکستان میں جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پر ایکسپرٹس یا عام پاکستانی اس چیز پر ایگری کرتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی تھی بنگالیوں کے ساتھ. کوئی ان چیزوں کی نہیں بات کرتا کہ جب الیکشن پوسٹپون کیے یا خان نے تو ریاکشن کیا کیا سول ڈسپیٹنگ سے اناؤنس کر دیا تھا مجھب الرحمان. میرا ایک نقطہ ہے بڑا اچھا موقع ہے، ابھی وکرم صاحب بھی موجود ہیں جرنلسٹ کا کام تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنوری 2023 میں عمران خان کی جو بھی فلاس ہوں جو بھی غلطیاں ہوں انہوں نے اے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو جو ان کا حق بنتا ہے جو پاکستان کا آئین پرووائڈ کرتا ہے جس کو کسی نے کورٹ میں جا کے چیلنج نہیں کیا یہ میں لیتے ہیں. پنجاب اسمبلی ٹوٹی گئی کوئی پیپر کیا ہوا کہ یہ غلط ٹوٹی ہے غلط توڑی گئی ہے کسی نے چیلنج نہیں کیا 160 پیپر اور بلکہ اپنی مرضی کا اپنی پارٹی کا گورنر اپوائنٹ کیا اپنی مرضی کا کابینہ بنائی تھی. تو اس مرضی کے تحت آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا تو اس چیز کا جو عقل لایا تھا وہ 90 دن میں الیکشن کرانا تھا. اب مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی جو وائلیشنز ہوتی ہیں نا کہ ایوب خان نے آئین توڑ دیا اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں اور کوئی توڑ پھوڑ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہو.
بھائی آپ نے 2 صوبوں میں الیکشن کس لیے نہیں کرائے اور مینڈیٹ چھینا اس لیے نہیں کرائے کہ 2/3 سے پی ٹی آئی جیت جاتی اپریل 2023 میں الیکشن اپریل کے مڈل یا اینڈ میں پی ٹی آئی کی حکومتیں بنتی میں 2/3 میجورٹی ان پنجاب اینڈ کے پی اور پی ایم ایل این کا پی پی ٹی کا بھی یہ موقف تھا کیونکہ انہوں نے اس وائلیشن میں بالکل 100% کنٹریبیوٹ کیا پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کروائی کہ الیکشن نہیں ہوتے تھے کیوں کیونکہ سیکورٹی سچویشن ایسی نہیں ہے کیونکہ فائنینشیل ابیلٹی نہیں ہے سینکشن نہیں ہوا بجٹ میں ابھی آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر توڑی جائے گی تو 90 دن میں الیکشن کرانا چاہیے ہوں گے اور پھر پوری پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی ایم کی تھی وہ مل کے کہتی ہے کہ بجٹ میں تو رکھا ہی نہیں تو پیسہ بجٹ میں تو کبھی نہیں رکھا ہوتا کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس فائنینشیل ایئر میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کی حکومت ہے جس طرح پیپل پارٹی کی ابھی حکومت ہے سندھ میں اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی ریزن بنا کے انلیس اٹ از چیلنج رپورٹ ہے نہیں انہوں نے کل توڑ لیا ہے بٹ ان کے پاس یہ رائٹ ہے وہ توڑنے کا اسمبلی کا 90 دن میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان پی ٹی ایم کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے مل کے اس بڑے سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں حصہ لیا اور آج اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اور خاص طور پر میں پی ٹی آئی کی جہاں پہ رہنما کوئی آئے گئے یا نہیں آئے گئے بٹ ان کا کیس تو آگے وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا تو جواب دیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کرایا آپ اس کا تو جواب دیں اپریل 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو 125 نشستوں سے پی ٹی آئی نے ریزائن کیا وہ ایک غلط بحث ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بٹ انہوں نے ریزائن کیا اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ان سیٹوں پر بائی الیکشن کروائیں 16 مہینے رہتے تھے پارلیمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے پارلیمنٹ از دی ریپرزینٹیٹیو باڈی آف دی پیپل آف پاکستان آپ نے ٹوٹل 125 میں سے 10 الیکشن کروائے 16 مہینے میں اسمبلی کو خالی رکھا 125 نشستوں سے کیونکہ 125 میں سے 10 میں جہاں کروائے تو عمران خان صفائی کٹوتی کی کہ سوائے ایک ملتان کے جہاں میرا خیال شاہ محمود کی بیٹی لڑی تھی تو وہ ہار گئی تھی بٹ کافی ساری پی ٹی ایم نے جیتی تھی اور عمران خان لڑ رہے تھے تو اس کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تو you went 1.5 years 16 months without filling up the اس کی کوئی اتنی سنگین کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور سنگین وائلیشن کی اگست 2023 میں اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر دی تھی آپ نے وہ 5 سال کی مدت جب پوری کر دی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے الیکشن کرانا ہوگا 60 دن تو آپ نے اسے 3 دن پہلے جو کہ پرنسپل کے حوالے سے بالکل غلط ہے 3 دن پہلے آپ نے اسمبلی برخاست کر چلے آپ 90 دن میں کرا دیں آپ نے 90 دن میں بھی نہیں کرایا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این نہیں سمجھ رہی تھی تو یہ کیا ہو چکا تھا کہ ان کی پوزیشن بڑی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اس وقت نہیں آ سکتے تھے واپس جب تک عمر بدلیان ریٹائر ہو تو وہ انہوں نے بعد میں آنا تھا اور ان کے پاس ٹائم ہوتا کیمپین کرنے کا پی ایم ایل این آبویسلی وہ ڈیپینڈنٹ کی تھی جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ بیانیاں نہیں پیش کریں گے جب وہ کیمپین نہیں کریں گے تو پی ایم ایل این تو الیکشن کو سیٹ کے 6 مہینے بعد کرایا سیریس گریٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن آپ کی مرضی ہے آپ کروائیں نہ کروائیں آپ کی مرضی ہے آپ 3 مہینے کے بعد کرائیں ایز پر کانسٹیٹیوشن نہ کروائیں یہ آپ کی مرضی ہے اور اس کا بہانہ کیا دیا پھر ایک اور غلط بیانیہ کہ جی سینسس جو تھا 2022-23 کا وہ اپروو ہوئے اگست کے پہلے ہفتے سینسس کمپلیٹ ہوا مئی 2023 میٹنگ جان کے نہیں کروائی اور جب 2023 اگست کے بگننگ میں کروائی تو الیکشن کمیشن نے آبویسلی کہا کہ اب ہم نے ہلکا بندیاں کر کے ہمیں ٹائم دے دی تو ہر چیز کا آپ نے ایک وہ بنایا اور ایک پوری نیشن کو وہاں لے گئے اس سب کے باوجود 2024 فروری میں الیکشن کیا اس میں جو ظلم جاتی ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلہ لے گیا سمبل لے گیا ہر قسم کی مشکل پیدا کی گئی تاکہ پی ٹی آئی نہ جیتے یہ حقائق اس سے پی ٹی آئی میں ہونا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں اس کی اسی طرح سے جج کرے گی کہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں ایک پاکستان کی تاریخ میں 85 میں پارٹی کا سلیکشن ہوا تھا کہ پہلا موقع تھا کہ سب کے لیے تو پارٹی بیس سلیکشن اور ایک پارٹی کے لیے پارٹی کا سلیکشن مطلب آپ فیئرنس آپ دیکھیں
کہ پی ٹی آئی لڑے گی غیر پارٹی سمپل کے اور باقی سب لڑیں گے پارٹی کے بیسس پر. اور پھر وہ جو سینیٹ کا الیکشن ہوا تھا 2018 میں, اس وقت جو ثاقب نثار نے, بھائی اگر ثاقب نثار نے زیادتی کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہاں اتنے بڑے پیمانے پر, وہ سینیٹ الیکشن تھا, یہ نیشن اسمبلی اور پروونشل اسمبلی الیکشن تھی, جہاں آپ کے آئین کا جو بنیادی نقطہ ہے, بنیادی نقطہ, پاکستان will be governed by the true representatives of the people of Pakistan. کیا 2024 کے اسمبلی ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہے؟ اگر تو اس کا جواب نام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی پریگمیٹزم, پریکٹیکل پالیٹکس, بہت سے ہمارے ٹی وی اینکرز وغیرہ کی ایسی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ حقیقت کہہ رہے ہیں. یہ کان کی حقیقت ہے. آج کون بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے؟ کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں. آج ضیاء کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ کوئی ڈیفینڈ, وہ پچھلی باتیں چھوڑتے ہیں, جنرل باتوں کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ ایکسٹینشن دی تھی جس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز, واشنگٹن پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, پی پی پی, سارے شامل تھے. 330 ممبرز نے اٹھ کے ووٹ کیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے. اس 330 میں سے, اور میرے پاس اینکرز بھی حضرات ہیں, کوئی ایک کو بلا لیں اس 330 میں سے کہ آج دفاع کریں اپنے ایکشن, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن خراب ہے اس لیے ہم نے ایکسٹینشن دی, تو اس وقت کہتے ہیں. آج وہ یہ مانیں گے کہ انہیں ڈر کے اور خوف میں آ کے ووٹ کیا, بیکاز دیٹ واز اونلی ریزن. ایک وقت تھا جب مشرف صاحب الیکشن لڑنے جا رہے تھے, انہوں نے کہا تھا بتی میں لڑیں گے, اور ہمارے بہت سے پولیٹیشینز جو کہتے ہیں ہم 10 دفعہ بتی میں لڑتے ہیں. تو یہ جو خوف ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے, پھر پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا, سب کے لیے فائدہ ہوتا. آج جو بیٹھے ہیں سارے حکمران جماعتوں والے بڑے بڑے کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے تو پاکستان سب سے اچھی کنٹری, سب سے اچھی کنٹری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج کو ڈیفائن نہ کریں گے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو, جیسے ایوب خان کے وقت نہیں کیا تھا, جیسے ضیاء الحق کے وقت, جیسے یحییٰ خان کے وقت نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد مشرف, جب آپ چینج کو کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو ڈیفائن نہیں کرتے تو چینج آتا ہے 2 سال کے بعد ہے, 5 سال کے بعد ہے, 10 سال کے بعد ہے, وہ امپلوژن کے ساتھ آتا ہے, اور وہ امپلوژن سارے سسٹم کو اکھاڑ کے لے جاتا ہے. ایوب خان کا سسٹم ہم نے دیکھا, ابھی انہوں نے ریزائن کیا 7 بجے 5 منٹ کا, ان کا اپنا آئین لایا ہوا ختم ہو گیا ایڈوکیٹ. تو اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے, یو آر اونلی ویٹنگ فار دی امپلوژن, whether it takes 6 months from now, 2 years from now, 5 سال بعد یا 10 سال بعد امپلوژن ہوگا, اور اس سے صرف جس کو نقصان ہوگا ایک اسٹیک ہولڈر کو, پاکستان کی عوام, کیونکہ جو 36ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے 27ویں امینڈمنٹ سے ٹھیک ہوگا, جیسے 18ویں امینڈمنٹ کی تھی, 17ویں امینڈمنٹ مشرف کی لائی گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, جیسے 8th امینڈمنٹ کو لائی گئی تھی ضیاء الحق کے جو کانسٹیٹیوشنل چینجز تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ جو سلسلہ آپ تک بھی رکے نہیں, اور آج جتنی لیڈرشپ بیٹھی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو بھی سسٹم آج چلتا ہے, یہ جو جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے, جس میں آپ نے بڑا سمپل سا کر دیا, جو میں سب نے کرٹیسائز کیا, بٹ اس میں جو سب سے بڑا کرٹیسزم کرتا ہے, پہلے بھی ہمارے ثاقب نثار ہو, افتخار چودھری ہوں, یا دوسرے چیف جسٹس جیسے رہے تو انہوں نے بھی کوئی ایسی شائننگ ایگزامپلس نہیں قائم کی. تو جب حکمران جماعتیں یہ دلا کرتی ہے کہ پہلے والا سسٹم جو تھا وہ تو بالکل ہی خراب تھا, لیکن پہلے والے سسٹم میں آپ نے ایگزیکٹو کو پاور نہیں دی تھی کہ ایگزیکٹو کے سبسرگیٹ ہو جائے, کہ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو بیٹھ کے کرے, اور وہ یہ والی ایگزیکٹو جو خود جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ طے کرتی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا, وہ طے کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں یہ جج لگیں گے, وہ طے کرتی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز ہیں وہ نہ آ جائیں اور وہ نہ فیصلے کرنے پڑے, تو پھر تو کسی کے پاس انصاف کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. جب 6 ججز, جب 8 ججز ہوتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں سے 6 ججز آنریبل واپس اپنا ٹائپ اور بھی اچھے ججز, تو وہ اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے مرضی کے فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور دباؤ کر کے انہوں نے ڈفرنٹ طریقے کار ڈیفائن کیے کہ کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں, چیز بھی کیا جاتا ہے, دھمکایا بھی جاتا ہے, ڈرایا بھی جاتا ہے, کالیں بھی آتی ہیں. تو اگر ہائی کورٹ کے ججز کو اس کا کیا ہوگا, 1.5 سال کا ریکارڈ ہو چکا ہے, ناٹ ا سنگل ایفرٹ, نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان کی ایگزیکٹو کی طرف سے.
شہباز شریف صاحب دوسرے دن گئے تھے چیف جسٹس کے پاس اور اس کے بعد بس بلیک آؤٹ. ان کا ہوا کیا کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد وائلیشن آفٹر وائلیشن, 26ویں امینڈمنٹ آ گئی, پی کا لاز آ کے 2024 کا الیکشن ہو گیا. اٹ واز اے سائلنٹ ریولیوشن. جو یورپ اور سب دنیا میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ریولیوشن آتا ہے.